بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ الحمدللہ آپ نے پہلے حصے کے اندر حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کو سنا، اور اس واقعے کے اندر جو سوالات حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے قائم فرمائے تھے وہ سوالات بھی آپ نے سن لیے کہ کس طرح آپ کا سفر شروع ہوا، کس طرح آپ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچے، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ نشانی بتائی، حضرت خضر سے ملاقات کی۔ آج کے اس حصے کے اندر حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے جو حضرت موسیٰ کو جوابات دیے اور جس مقصد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر کے پاس بھیجا اس کو بیان کریں گے۔ لیکن اس واقعے کو سننے سے پہلے ایک اہم بات جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام بھی اللہ کے نبی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ جمہور کا قول یہی ہے کہ حضرت خضر بھی اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انبیاء کے حوالے سے ایک بات فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف احکامات دیتا ہے۔ بعض انبیاء وہ ہیں کہ جن کو یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ظاہر پر فیصلہ کرتے ہیں، اگر وہ باطن پر انہیں اطلاع بھی ہو کسی معاملے پر کہ یہ معاملہ اس طرح نہیں اس طرح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ ظاہر پر کرنا ہے۔ اسی طرح بعض اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ وہ ہمیشہ باطن پر فیصلہ کریں، ظاہری صورت ظاہری معاملہ کچھ بھی ہو، انہیں حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ باطن پر فیصلہ کریں اور باطن والا معاملہ ہی فرمائیں۔ اب اس واقعے کے اندر دونوں چیزیں ہمیں نظر آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے واقعات کی ظاہری صورت کو دیکھ کر آپ نے سوال کیا خضر علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سوالات کو جو کیا تو آپ چونکہ ظاہر کو دیکھ کر حکم آپ کو ملا تھا کہ ظاہر پر فیصلہ کرنا ہے، حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے معمولات پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو سوال تھا وہ آپ کے ظاہر پر تھا کہ آپ نے جو دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سوال قائم کیا، اور حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کام کیے جو بظاہر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ناپسندیدہ گزرے، تو چونکہ آپ کو اللہ کا حکم یہ تھا کہ آپ باطن پر فیصلہ فرمائیں گے اور باطن ہی پر عمل کریں گے، تو یہی ہوا کہ جو آپ اس معاملے کی گہرائی کو باطنی معاملات کو جانتے تھے، اس کے بیک گراؤنڈ کو جانتے تھے، تو آپ نے وہ کام کیے۔ تو دونوں ہی انبیاء اپنے اپنے کام پر مامور تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جو حکم دیا وہ ویسا ہی کر رہا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ امام الانبیاء ہیں، حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے چاہے تو ظاہر پر فیصلہ فرما دے چاہے تو باطن پر فیصلہ فرما دے۔ تو یہ جو حضرت خضر کا واقعہ ہے اس کے اندر جو اب اہم چیز رہ گئی کہ وہ 3 کام جو خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے کیے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ جب کشتی کا سفر شروع ہوا تو سب سے پہلے کشتی کے اندر جو ہے وہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے جو لکڑیاں اکھاڑی، جس پر حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ آپ نے اگر یہ لکڑیاں اکھاڑی ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب آپ یہ لکڑیاں اکھاڑ رہے ہیں تو مقصد یہ ہو کہ سب ڈوب جائیں، یا لکڑی اکھاڑنے کی وجہ سے اگر یہ ڈوب جائیں گے لوگ تو اس کا ذمہ کس کے اوپر آئے گا؟ اور دوسرا واقعہ کون سا تھا کہ جب آپ کشتی سے اترے اور ایک علاقے میں جب آپ تشریف لے گئے دونوں، تو ایک نوجوان لڑکا بعض علماء کے نزدیک نابالغ تھا، بعض کے نزدیک وہ بالغ تھا، تو اس کو جو ہے وہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ سے یہ سوال کیا، حضرت موسیٰ نے یہ سوال کیا کہ اس نوجوان کو جو آپ نے قتل کیا ہے، اس لڑکے کو جو قتل کیا ہے، تو آپ نے کسی بدلے کے بغیر، یعنی اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا اور آپ نے اس بے گناہ جان کو قتل کر دیا۔ اسی طرح جو تیسرا معاملہ کہ جب آپ ایک گاؤں میں گئے، وہاں کے لوگوں نے مہمان نوازی سے بھی انکار کر دیا، آپ کی ضروریات کو بھی چھوڑ دیا، آپ کی ضرورت کو پورا نہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس عمل کو دیکھ کر پریشان تھے، تو اس کے باوجود جب آپ گاؤں میں مزید آگے تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا ایک مکان کی دیوار ٹوٹنے والی ہے، آپ نے اس گاؤں کے اندر اس مکان کی دیوار کو تعمیر کر دیا جو آپ کو گرتی ہوئی نظر آئی۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سوال قائم کیا کہ اے خضر، اگر آپ چاہتے تو اس مرمت پر، اس تعمیر پر آپ کوئی اجرت بھی طلب کر سکتے تھے، گاؤں والوں نے تو ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی، اگر آپ کوئی اجرت طلب کرتے تو اس سے ہماری ضرورت بھی پوری ہو جاتی، ہم کچھ کھانے کا یا پینے کا سامان لے سکتے تھے۔ یہ 3 سوالات تھے، اور اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں کہ جب یہ سفر شروع ہوا تھا تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے ایک بات کہی تھی کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے، یعنی آپ صبر نہ کر سکیں گے،
یہ بات حضرت خضر نے پہلے فرمائی تھی، اور یہی ہوا جب بھی حضرت موسیٰ سوال کرتے تو حضرت خضر ان کو یہ بات یاد دلاتے، اور دوسرا جو سوال کیا تھا تو دوسرے سوال کے بعد ہی حضرت خضر علیہ السلام کو حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیں، میں جو ہے وہ اب جو ہے وہ آپ کے معاملے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ لیکن جب تیسری بار دیوار والے معاملے پر آپ نے سوال کر دیا حضرت موسیٰ نے، تو پھر اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا فراق بینی و بینک، کہ یہ اب جو معاملہ ہے نا اب ہماری جدائی کا ہے۔ لیکن اب ان تین کام کیے اور ان تین کاموں پر جو تین سوالات حضرت موسیٰ نے کیے ظاہر کو دیکھتے ہوئے، تو اب جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں وہ باتیں بتائیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ جانتے تھے، جن کے باطنی معاملات کو نہ جانتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے سب سے پہلا مسئلہ حل کیا۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ کشتی والا۔ حضرت خضر نے ان سے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، جب ہم نے سفر شروع کیا اور ہم جس کشتی میں سوار تھے وہ کشتی دریا میں جا رہی تھی، اور آگے ایک بادشاہ ہے جس نے اپنے لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جو بھی نئی کشتی تمہیں نظر آئے تم اس کشتی کو اپنے قبضے میں کر لو اور ان کشتی والوں کو چھوڑ دو۔ تو کہا میں اگر اس کشتی کے اندر اس کی لکڑیاں نہ اکھاڑتا، اس میں کوئی نقص پیدا نہ کرتا، تو آگے اس غریب جو مزدور تھا، آگے وہ جو غریب کشتی والا جو تھا، اس کی کشتی کو وہ بادشاہ لے لیتا اور اپنے استعمال میں کر لیتا، اور یہ شخص جو ہے اپنی کشتی سے محروم ہو جاتا، کیونکہ اس کی کشتی نئی تھی، صاف ستھری تھی اور بظاہر بہت اچھی تھی۔ تو اس کے اندر نقص کو پیدا کرنے کے لیے تاکہ آگے وہ بادشاہ کے تسلط سے محفوظ ہو جائے، اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ دوسری بات جو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے دوسرے کام کی حکمت بیان فرمائی کہ وہ نوجوان لڑکا کہ جس کو میں نے قتل کیا، اور اس قتل پر آپ نے مجھے یہ کہا کہ آپ نے بے گناہ کو بغیر کسی بدلے کے قتل کیا ہے، اے موسیٰ علیہ السلام، اس کام کی حکمت یہ ہے جس لڑکے کو میں نے قتل کیا وہ لڑکا اپنے والدین کے کفر کا سبب بنتا آگے جا کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ بات موجود تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مجھ پر مطلع فرمایا تھا کہ اگر میں اسے قتل نہ کرتا تو چونکہ اس کے والدین دین حق پر تھے، وہ اپنے والدین کا لاڈلا تھا، والدین کے لاڈ اور پیار میں رہنے والا تھا، اور آگے چل کر یہ اپنے والدین کو کفر کی طرف لے جاتا، کیونکہ یہ بھی ابتدا ہی سے کفر کی طرف راغب تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے والدین کے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے مجھے حکم دیا تھا، اور میں نے یہ کام اللہ کے حکم سے کر دیا۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل کو حکم ارشاد فرماتا ہے کسی کی بھی روح قبض کرنے کی، تو یہ جو قتل کرنا تھا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، تو یہ دوسرے کام کی حکمت ہوئی۔ تیسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت خضر نے بیان فرمائی کہ وہ جو دیوار والا واقعہ تھا، فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، کہ وہ جو دیوار تھی اس شہر میں، اس گاؤں کے اندر، وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی، کہ اس دیوار کے نیچے اس زمین میں ان یتیم لڑکوں کی امانت خزانہ موجود تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی پشتوں سے محفوظ کر رکھا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا اور لوگ ان یتیموں کا مال لے کر چلے جاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے پیش نظر مجھے یہ حکم دیا تھا کہ میں اس دیوار کی مرمت کر دوں اور اس دیوار کی تعمیر کر دوں۔ ناظرین، ہم سوچیں اور سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دیوار کی حفاظت کیوں فرمائی؟ ان نوجوانوں کے لیے، ان یتیموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دیوار کو مرمت کیوں کروایا؟ وہ بھی اللہ کے اپنے نبی حضرت خضر علیہ السلام سے اللہ نے یہ کام لیا۔ تو اس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کا والد نیک تھا۔ حالانکہ تفسیروں میں جب ہم جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کئی پشتوں پہلے اس کے جو آبا و اجداد میں سے کوئی تھے جو نیک گزرے، اللہ نے اس کی نیکیوں کی برکت ان دو یتیم لڑکوں کو عطا فرمائی۔ تو پتہ چلا اگر والد نیک ہو، گھر کا سربراہ نیک ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں جو ہے وہ اگلی نسلوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ تھی ان تین کاموں کی حکمتیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیان فرمائی۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو علم لدنی سے نوازتا ہے، وہ علم جو بغیر دنیا میں کسی کے سکھائے اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے حضرت خضر کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، کہ حضرت خضر وہ ہیں کہ جن کو ہم نے اپنے پاس سے علم عطا کیا ہے۔
اسی لفظ سے علم لدنی کی اصطلاح ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے جو علم اپنے بندہ محبوب اور بندہ خاص کو عطا فرمائے وہ علم لدنی کہلاتا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی سے نوازا تھا، اسی علم کو ظاہر کرنے کے لیے، اسی علم کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کے پاس بھیجا، اور یوں یہ سفر ہوا، اور اس سفر سے ہمیں خوب سیکھنے کی باتیں ملی۔ قرآن کریم فرقان حمید میں 15ویں پارے کے آخر اور 16ویں پارے کے شروع میں یہ پورا واقعہ تفصیلاً موجود ہے۔ آپ ان آیات کو پڑھیں، ان کی تفسیروں کو پڑھیں، تاکہ ہم سب کے اور آپ کے بھی علم میں اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو۔ آپ اگر چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، ہماری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور اپنے لوگوں تک شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔